الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفرانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صلوات پڑھیے بلند آواز ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے سب سے پہلے آج کی صفحہ اعضاء اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان و سوگواران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو حاضرین محترم عنوان سے کل آپ شناسا ہو چکے معلوم ہو چکا کہ عنوان کیا ہے بلا تمہید آغاز گفتگو ہے ذرہ برابر وقت بھی مجھے تمہید میں آپ کا نہیں لینا چونکہ رسول منزل قرآن ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ رسول منزل قرآن بھی ہیں عنوان قرآن بھی ہیں قرآن کا پہلے تعارف کروا دوں کہ قرآن کیا ہے قرآن کسے کہتے ہیں تو اس میں امیر المومنین مولا متقیان قائد الغر المحجلین یعصوب الدین
دین کا یاسو. بچے نہیں سمجھتے کہ یہ یاسو کیسے کہتے ہیں، بزرگوں کو پتہ ہے، لیکن میں نوجوانوں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے یاسو سمجھا دوں کہ یاسو کہتے کسے. شہد کی مکھیوں کے چھتے میں جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے اسے یاسو کہتے ہیں. جی آپ سلامت ہیں. کبھی آپ وہ چھتے کے نیچے کھڑے ہو کے دیکھیں جہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہاں پہ کچھ مکھیاں دو دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی. وہ آج خود نہیں دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی. بتا دوں وہ کون کرتا ہے. جب مکھیاں پھولوں کا پھلوں کا رس چوس کے واپس پلٹتی ہیں تو یاسو ان کا منہ سونگھتا ہے. جس کے منہ سے خوشبو آئے اسے چھتے میں جانے دیتا ہے، جس کے منہ سے بدبو آئے اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے زمین پہ پھینک دیتا ہے. اسی وجہ سے رسول نے علی کو یاسوب الدین کہا تھا. آپ جی سلامت ہیں. جو دین کی طرف آئے اگر اس کے منہ سے مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کی بدبو آئے تو پھر ذوالفقار اپنا کام دکھاتا، پھر اسے دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا. کچھ بٹ چکے ہیں، جو نہیں بٹے انہیں بٹنا ہے، انہیں دو حصوں میں تقسیم ہونا ہے اور ہونا ذوالفقار سے. نہ علی چلے گئے ہیں نہ ذوالفقار چلی گئی. یہ فکرہ آپ نے ٹھیک نہیں سنا. میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ علی چلے گئے ہیں نہ ذوالفقار چلی گئی. علی بھی ہیں، ذوالفقار بھی ہے. علی بھی پردہ غیب میں ہیں. کچھ بچے سوچ رہے ہوں گے وہ تو 12ویں امام ہے جو پردہ غیب میں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ علی پردہ غیب میں. تو آئیے آپ کو اپنے 12ویں امام کے خطبے کا ایک فقرہ سنا دوں. جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے تو کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے پوری دنیا کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، آؤ جس نے محمد دیکھنا ہے مجھے دیکھے. جی آپ سلامت. آؤ جس نے علی دیکھنا ہے مجھے دیکھے. آؤ جس نے حسن دیکھنا ہے مجھے دیکھے. آؤ جس نے حسین دیکھنا ہے مجھے دیکھے. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن سمجھا دوں کہ قرآن ہے کیا. یہ بعض بچے قصیدہ پڑھتے ہوئے قرآن کو وہ اپنا وزن پورا کرنے کے لیے قرآن کہہ دیتے. قرآن ہے. اور ہم پہ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کے 40 پارے ہیں، 30 ہی پارے ہیں شیعوں کے قرآن کے بھی. کسی شیعہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس سے قرآن مانگ لینا، وہی قرآن ہے جو تمہارے گھر میں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو شیعوں کے گھر سے قرآن نکلتا ہے اس سے ذوالجناح بھی نکلتا ہے. شاباش سلامت. اس سے علم بھی نکل آتا ہے، اس سے ماتم بھی نکل آتا ہے، اس سے تعزیہ بھی نکل آتا ہے. پارے وہی ہیں، صورتیں وہی ہیں، آیات وہی ہیں. جتنی آیات آپ کے ہیں اتنی ہمارے ہاں ہیں، جتنے سپارے آپ کے ہاں ہیں اتنے ہی ہمارے ہاں ہیں. بس یہ گمراہ کرنے کے لیے، بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ شیعوں کا قرآن اور ہے، تمہارا قرآن اور ہے. قرآن ہے ہی شیعوں کا. توجہ فرمائیے. ہمیں ہی پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے. عظمت قرآن سے جتنے ہم واقف ہیں
اتنا کوئی اور واقف ہی نہیں. سر اٹھا کے میری بات سنیے گا، کیونکہ ملت مسلمہ کے تمام مسالک میں سے صرف شیعوں کا امام ہے قرآن جس کے ساتھ ہے. آپ جی ہیں جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں، سارے مسالک میں سے چھوٹا نعرہ نہیں، مل کے بولو، صرف ہمارا امام ہے قرآن جس کے ساتھ. تو آگے ہمارے گھر میں قرآن دیکھ لو، ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت کر کے دیکھ لو، سورہ فاتحہ بھی وہی ہے، بقرہ بھی وہی ہے، عمران بھی وہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ عمران سمجھے نہیں. سلامت ہو یار جن کے ہاتھ اٹھے. سورہ آل عمران بھی وہی ہے، سورہ نساء بھی وہی ہے، سورہ مائدہ بھی وہی ہے، اعراف بھی وہی ہے، ساری صورتیں وہی ہیں. بسم اللہ کی بات سے شروع کر لو والناس کی سین تک آ جاؤ، حرف بہ حرف وہی قرآن ہے جو تمہارے گھر میں ہے، وہی قرآن ہمارے گھر میں ہے. ہمارے گھر والے قرآن میں بھی آیت تطہیر ہے، تمہارے گھر والے قرآن میں بھی آیت تطہیر ہے. توجہ فرمائیے. تو میں قرآن پہ بات کر رہا تھا، اپنے عنوان پہ آؤں کہ پہلے سمجھیں قرآن کیا ہے. تو یوسف الدین کا فرمان سنو. تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ اجازت ہے مولا کا فرمان سنو. مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تھوڑے بندے بولے ہو، میں کوئی پڑھانے لگا؟ ہاں بولو تو صحیح. جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے. کیا کہنے آپ کو؟ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اس کا مطلب ہے قرآن اللہ کی باتیں ہیں. اہل سنت اگر سن رہے ہیں تو حسین کی مجلس سے فضیلت مصطفیٰ کا یہ جملہ اپنے دل میں باندھ کے جائیں، پھر پتہ چلے کہ شیعہ رسول کیسے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے قرآن باتیں ہیں اللہ کی، باتیں اللہ کی ہیں، نکلتی مصطفیٰ کے منہ سے ہیں. آپ جی یہ سلامت رہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آباد رہیں، سلامت رہیں. باتیں اللہ کی ہیں، نکلتی. یہ عنوان ذرا مشکل ہے اور بندے اسے پڑھتے بھی نہیں، اور پڑھتے اس خوف سے نہیں کہ داد کم ملے گی. میرا مسئلہ داد ہے نہیں، اور اس وجہ سے میں پریشان بھی نہیں ہوں گا کہ اگر کوئی خاموش ہو گیا تو مجلس فیل ہو جائے گی. مجلس فیل نہیں ہوتی، بندے فیل ہوتے ہیں. مجلس تو صف بچ جائے تو مجلس تو قبول ہی قبول ہے. عنوان ذرا مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کے بھائی کا تذکرہ ہے. آپ سنتے جائیں گے، آپ کو لطف آتا جائے گا. اب اگر کوئی بندہ سن کے یہ کہے کہ میں نے مشکل کشا کا بھائی کہہ دیا تو بھائی وہ ہیں، اور علی کو رسول کا بھائی شیعوں نے نہیں بنایا. بات ذہن پہ بوجھ تو نہیں بنی. مصطفیٰ کو علی کا بھائی اور علی کو مصطفیٰ کا بھائی، یہ شیعان حیدر کرار نے، شیعوں کے علماء نے، شیعوں کے ذاکرین نے، شیعوں کے مجتہدین نے مل کے نہیں بنایا کہ علی مصطفیٰ کے بھائی ہیں. یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ علی میرا بھائی ہے. اگر سننا ہے تو بھائی سنتے جاؤ. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. اسے بلند کہتے ہیں تو ذرا آہستہ پڑھ لیں. پھر پڑھ لیں ایک بار صلوات. اجازت ہے شرائع صاحب؟ مرتضیٰ کو مصطفیٰ کا بھائی ہم نے نہیں بنا، یہ عہد مواخات میں بنا ہے. بیٹے دیکھنا میری طرف، چاند میری طرف. عہد مواخات میں، عہد مواخات
توجہ فرمائیے، وہ بھی آئیں گے تو ان کو بھی سنیے گا۔ عہد مواخات کیا ہے؟ بھائی بھائی بنانے والا وعدہ، عہد۔ یہ ہوا کب تھا؟ یہ مدینے میں ہوا تھا، مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ عہد مواخات ہوا تھا۔ مختلف لوگوں کو مصطفیٰ نے مختلف لوگوں کا بھائی بنایا، چونکہ بھائی کی وراثت میں حصے دار بن جاتا ہے۔ جسے رسول کسی کا بھائی کہہ دیں پھر وہ بھائی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کا بھائی بنایا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ کس کو کس کا بنایا۔ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا، حضرت عثمان کو عبد الرحمن بن عوف کا، جناب ابو ذر کو جناب سلمان کا، جناب مقداد کو جناب حذیفہ کا، یعنی جس کا مزاج جس سے ملتا تھا۔ جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا یار، جیتے رہو، یہ آباد رہو، بسم اللہ۔ یا علی آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ مل کے سارے مل کے بولو، چھوٹا نعرہ لگا تو جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ وہ بھائی بھائی بنتے گئے۔ جب سارے بھائی بھائی بن گئے، جوڑے بن گئے، تو رسول تو بنا رہے تھے نا، باقی لوگ بن رہے تھے۔ اخیر میں اکیلے علی رہ گئے۔ لوگوں کی نظریں علی کی طرف اٹھی، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنا۔ اب سرکار دو عالم نے لوگوں کے چہروں کو بھی دیکھا اور پھر علی کی طرف دیکھا، علی کو قریب بلایا، علی کی کلائی پکڑ لی اور پھر پہلے بنے ہوئے بھائیوں کی طرف دیکھ کے کہا تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ میں دیکھوں گا جاگ کون رہا ہے۔ تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ پھر سن لو، تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ پھر علی کی کلائی پکڑی اور علی سے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ، علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے۔ آپ جیئے، سلامت ہو، میرا سلامت۔ آپ سلامت، آپ جیئے، سلامت، بہت مہربانی شخص۔ مولا علی نے آگے بڑھ کے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بھائی ہیں۔ علی بھی تو کہہ سکتے تھے نا میں آپ کا بھائی ہوں، لیکن علی نے نہیں کہا۔ اگر علی کہہ دیتے تو دنیا کہتی علی نے خود کہہ دیا تھا، رسول نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ رسول نے کہہ دیا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے میں قرآن سے ایک آیت پڑھ دوں۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے جدا ہو جائے۔ کیا کہنے آپ کے مجمع کے، قیامت کے دن بھائی بھائی سے الگ ہو جائے۔ اور رسول علی سے کہہ رہے ہیں کہ تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا سورج طلوع ہو کے بھی علی ولی اللہ کو محمد اور رسول اللہ سے الگ نہیں کی۔ بات پہنچ گئی نا اب؟ جی بسم اللہ، جی یہ اختیار رسول، یہ رسول نے بھائی بنا۔ اور رسول کے بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی قرآن اللہ کی باتیں نکلتی مصطفیٰ کے منہ سے۔ اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ کہہ دیں وہ مصطفیٰ نہیں کہتے، وہ اللہ کہتا ہے۔ ہاں وہ بار بار کہتا ہے۔ توجہ فرمائیے، قل یا ایھا الکافرون، میرا حبیب ان کافروں سے کہہ دو
میرا حبیب ان سے کہہ دو. اب یہاں آپ نے رکنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھ کے آگے بڑھنا ہے، بغیر سمجھو گے آگے نہیں بڑھنا. کل، یہ لفظ کل کیا ہے؟ متوجہ ہیں آپ؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ ذرا مشکل ہے بات. لفظ کل کیا ہے؟ اللہ الفاظ کہتا ہے، اللہ لفظ کا محتاج ہے؟ اللہ وحی کرتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ سارے بولو، میں نے مشکل باتیں کرنا ہے آج. اللہ وحی کرتا ہے. کس پہ کرتا ہے؟ قلب رسول پر. اور پھر رسول بولتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اللہ وحی کرتا ہے قلب رسول پر. اور پھر مصطفیٰ بولتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے، میں بول رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، جیسے آپ کو سننا چاہیے تھا ویسا نہیں سنا. اللہ کہہ رہا ہے، میں بول رہا ہوں. اللہ وحی کرتا ہے قلب رسول پر، اور رسول بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کل کہہ دیجئے، رسول کہہ دیجئے. یہ اللہ کل کیوں کہتا ہے مصطفیٰ سے؟ سمجھنے کی بات ہے نا. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مجتہدین، مفتی، سارے مل کے مجھے بتائیں اللہ تمہاری شارت سے زیادہ تمہارے قریب ہے کہ نہیں؟ کل 2 بندے چپ تھے، آج 4 ہیں. ہاں، وہ 2 ساتھ لائے ہیں چپ رہنے کے لیے. توجہ فرمائیے. نیاد حسین جاگی کا پوری توجہ رہے گی تو بات سمجھ آئے گی، نہیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی. وہی کرتا ہے اللہ. کرتا کس پہ ہے؟ قلب رسول پہ. رسول بولتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے، میں بول رہا ہوں. اب وہی ہے کیا؟ وہی کہتے کسے؟ وہی کو پہلے سمجھیں. اور وہی کے متعلق یہ بتا دوں کہ صرف اللہ وحی نہیں کرتا. ذرا ایسا بڑی اہم بات ہے، صرف اللہ وحی نہیں کرتا. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین بھی اپنے ولیوں پر وحی کرتے ہیں. تھوڑا بولے ہو، اب جتنا میں چاہوں گا اتنا بولو. اگلا فکرہ میں کہہ رہا ہوں، شیاطین اپنے ولیوں پر وحی کرتے ہیں. اللہ بھی کرتا ہے، شیاطین بھی کرتے ہیں. ابو بصیر نے میرے مولا سے پوچھا تھا، مولا پتہ کیسے چلے وحی رحمان ہے یا وحی شیطان ہے؟ مولا نے فرمایا جب کوئی نمازی نماز پڑھ کے نکلے، اس کے سامنے میرے دادا کی ولایت پیش کر، اگر قبول کرے تو وحی رحمان ہے، رد کر دے تو وحی شیطان. آپ جیئے سلامت رہے. آپ جیئے سلامت رہے. لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نوجوانوں کو وہی سمجھا دوں کہ یہ جو قلب رسول پر، قلب رسول پر، رسول کے دل پر جو وحی ہوتی ہے یہ ہے کیا. تو پہلے وحی کی تعریف تلاش کریں، کیونکہ تقریر صرف آپ نہیں سن رہے، دور دور تک ناقدین سن رہے ہیں. اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وحی سمجھا جاؤں کہ وحی کیا ہے. مفردات راغب اصفہانی میں وحی کی تعریف لکھی گئی کہ وہ خفی اشارہ، کیا؟ چھپا ہوا اشارہ، خفی اشارہ، جو دل سے دل تک پہنچے. توجہ فرمائیے گا، جو دل سے دل تک ایسے پہنچے کہ نہ آنکھ دیکھ سکے نہ کان سن سکے، لیکن بات پہنچ جائے. یہ راغب اصفہانی نے کہا دل سے دل تک، لیکن یہ بات یہاں میری سمجھ میں نہیں آئی.
کیونکہ جس پر وحی ہوتی ہے اس کا دل ہے. یار ادھر والے بھی ذرا جاگنا، میں کچھ سمجھا رہا ہوں آپ کو. جس پر وحی ہوتی ہے اس کا دل ہے، اور جو وحی کرتا ہے اس کا دل ہی وہی ہے. اب بولے ہو بھائی، اب سمجھ آئی بات؟ جس پر وحی ہوتی ہے اس کا دل ہے، اور جو وحی کرتا ہے اس کا دل ہی وہی ہے. جس پر وحی ہے تو پھر یہ دل سے دل تک کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ دل سے دل تک کیا ہے؟ نیاز حسین جاگیے. اگر آیت مباہلہ نہ اترتی تو پتہ نہ چلتا کہ دل مصطفیٰ کون ہے. شاباش جو آپ بولے ہو بھائی، جن کے ہاتھ اٹھے ہیں. جسے آپ بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ دل سے دل تک وہی کیا ہے، اسے ایک منظر پہ لے چلتا ہوں پتہ چل جائے کہ یہ دل سے دل کو راہ کیسے ہوتی ہے. بندے کہتے ہیں نا دل سے دل کو راہ. شرعی صاحب یہ کس کے دل سے راہ ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے میں نے سوچا اور آپ کے دل میں اتر آیا؟ اتفاق ہونا اور بات ہے کہ دونوں شخص ایک ہی وقت میں ایک بات سوچ لیں، لیکن حکم کا ایک ہی وقت میں سمجھنا اور بات ہے. مسجد قبلتین میں، مسجد قبلتین پہلے سمجھاؤں، دو قبلوں والی مسجد جہاں دو طرف رخ کر کے نماز پڑھی. ایک بیت المقدس، پہلے منہ ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف، یہ جسے قبلہ اول کہتے ہیں، یہ جو فلسطین میں ہے، جس کی آزادی کے لیے آج نعرے لگتے ہیں، یوم القدس کا جلوس نکلتا ہے. توجہ فرمائیے، پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ دوران نماز وہی آ گئی کہ قبلہ بدل. رسول نماز پڑھ رہے تھے اور وہی نظر نہیں آتی، آئی قلب رسول پہ. جب دوران نماز وہی آئی تو رسول مڑ گئے قبلہ کی طرف. جب قبلہ کی طرف مڑے تو جو باقی لوگ کھڑے تھے ان کا رخ ادھر ہی رہا جدھر رسول کا پہلے تھا. لیکن ایک ہستی ایسی تھی، جیسے جیسے رسول مڑتے گئے ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے وقفے کے بغیر وہ بھی ہستی بھی مڑتی گئی. وہ کون تھا؟ وہ میرے مولا علی تھے. اب محدث دہلوی کو لکھنا پڑا، انہوں نے کہنا پڑا انہیں کہ دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، یا یہ ماننا پڑے گا کہ جو وہی محمد پہ اتری وہی علی پہ اتری، یا یہ ماننا پڑے گا دل محمد کا تھا دھڑکتا علی کے. شاباش جی بسم اللہ. اب سلام ہے بھیا جی بسم اللہ. سارے بولو علی حق علی حق علی حق. لیکن ملت مسلمہ کے سمجھنے کی کچھ باتیں ہیں جن سے فضیلت مصطفیٰ کے چشمے پھوٹتے ہیں کہ یہ قبلہ اللہ نے جبرن بدل دیا. گھر وہ بھی اللہ کا، گھر یہ بھی اللہ کا. ادھر منہ کر کے سجدہ کر رہے تھے تو وہ بھی اللہ کو، ادھر منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کو. تو پھر قبلہ بدلنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ کوئی وجہ تو تھی کہ قبلہ بدل گیا. اس وجہ کو تلاش کرو. وجہ مجھ سے نہ پوچھ، ارشد شیرازی صاحب سے نہ پوچھنا، ماتمی دستہ غلامان علی اکبر سے نہ پوچھنا، امام بارگاہ سول لائی انتظامیہ سے نہ پوچھنا، جامعۃ المنتظر سے نہ پوچھنا، بنوری ٹاؤن سے نہ پوچھنا. بھائی توجہ، جامعہ نعیمیہ سے نہ پوچھنا، قرآن سے پوچھ. قبلہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن آواز دے رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جس پہ تو راضی ہے. شاباش. کیا کہنے آپ جی بسم اللہ.
راضی ہیں، آپ سلامت رہیں، بڑا خوبصورت مجلس، بڑا لطف آ رہا ہے۔ ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں، یعنی یہ مرضی مصطفیٰ کی تھی کہ میں منہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھوں۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں، پہنچے ہی نہیں۔ یہ دل مصطفیٰ کا تھا کہ اللہ سجدہ تجھے کرنا چاہتا ہوں لیکن منہ کعبہ کی طرف ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اس سے پہلے 1.25 لاکھ نبی نماز پڑھتے آئے ہیں، رخ ادھر ہی تھا۔ آج مصطفیٰ چاہ رہے نہیں ادھر کر دے، میری مرضی یہ ہے کہ کعبہ قبلہ ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب ہے کعبہ میں کوئی ہے جو قبلہ ہے۔ جسے سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے بھائی۔ یہ مرضی مصطفیٰ تھی۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے، بندے یہ کہیں گے اب میں کروں کیا کہ جہاں جہاں میں فضائل مصطفیٰ پڑھتا ہوں وہیں سے فضیلت علی نکلتی ہے، میں خود کو روک ہی نہیں سکتا۔ بندے کہیں گے پڑھنا رسول چاہتا تھا اور پڑھنے لگا فضائل علی، بات رسول کی کرتا ہوں تو پھر نفس رسول نظر آ جاتا، بات رسول کی کرتا ہوں تو رسول کی حدیث سن لیتا ہوں، یا علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد، یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، آپ سر ہیں میں بدن ہوں، محمد الرسول اللہ بدن ہے، علی ولی اللہ سر ہے، جو سر کو بدن سے الگ کرے وہ منکر نہیں ہوتا، قاتل ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات بھائی؟ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو۔ سارے بولو، سارے بولو علی حق، علی حق، علی حق، سارے بولو، سارے بولو علی حق، علی حق، علی حق، پڑھنے پڑھتے دے سوالا کنارے حیدری۔ چلیں روک لیتے ہیں یہیں پہ، ابھی 3 دن پڑھیں، توجہ فرمائیے۔ نادر حسین جا کے کعبہ گھر کس کا ہے؟ قبلہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ مرضی کس کی ہے؟ سارے بولو گے تو بات آگے چلے۔ کعبہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ قبلہ کس کا ہے؟ مرضی کس کی ہے؟ کعبہ گھر اللہ کا، رسول کی مرضی سے قبلہ بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول راضی نہ ہو تو اللہ کا گھر بھی قبلہ نہیں ہوتا، تو میں کسی ابلے ابلے کو قبلہ کیسے مانوں؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ رسول راضی ہو، رسول کا راضی ہونا ضروری ہے۔ متوجہ ہے نا جی آپ کی؟ سرکار دو عالم کا راضی ہونا ضروری ہے، سرکار کی رضا چاہیے۔ اب رضا ڈھونڈنی ہے رسول کی، اب رضا رسول میں سے فضائل علی کا چشمہ پھوٹ پڑے تو مجھے نہ روکنا، ڈھونڈنا ہے رضا مصطفیٰ۔ پاکستان میں بڑی انجمنیں بھی ہیں جن کا نام ہے انجمن رضا مصطفیٰ۔ انہیں کہوں گا کہ کبھی اپنی انجمن کے نام کا ترجمہ بھی کر لے کہ آپ کی انجمن کے نام کا ترجمہ کیا بن رہا ہے۔ آؤ پہلے رضا مصطفیٰ ڈھونڈیں، نبی کس میں راضی ہے؟ جس میں اللہ راضی ہے، جس چیز پہ اللہ راضی ہے اس پہ نبی راضی ہے۔ رسول اللہ کو مشورے نہیں دیتے، دعا مانگتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، رسول، مجھے پتا ہے کچھ بندوں کی عقیدے کی پرواز ذرا بلند ہے، لیکن مجھے کچھ باتیں پہنچانا ہے۔
رسول دعا مانگتے ہیں اور دعا وہ مانگتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، دعا بھی وہ نہیں مانگتے جو اللہ نہ چاہے۔ بھئی توجہ، اور جو رسول چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے، ان کا چاہنا ہی اس کا چاہنا ہے۔ تو رضا ڈھونڈنا ہے، رضا کہاں؟ اگر رضا مل گئی تو آج کی مجلس مکمل۔ رضا مصطفیٰ ڈھونڈے، فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھے وہ عطا کریں گے جس پر تو راضی، جس پر تو راضی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ کبھی کبھی گفتگو کے کچھ مرحلوں میں انتظار بھی کیا، یہ پٹاخے نہیں ہوتے جو چھوڑے جاتے ہیں یکدم پھٹ جاتے ہیں، ہاں یہ پٹاخوں نہیں آگ لگائی ہے، ہاں ان پٹاخوں سے بچ رہے ہیں۔ ڈھونڈنا ہے رضا کہاں ہے، تو چلو ڈھونڈیں رضا مصطفیٰ کہاں ہے۔ رضا مصطفیٰ اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ کی رضا ڈھونڈ کے اللہ کی رضا کہاں؟ میں نے تلاش کی ہے کہ رضا پروردگار کہاں ہے، مجھے تلاش کرتے کرتے قرآن سے مل گئی۔ چلے توجہ فرمائیے، میں نے مثال دے رہا ہوں کہ قبلہ شرازی صاحب کی انگشت میں ایک انگوٹھی دیکھی ہو پچھلے سال، تو اس سال میں ان سے کہوں قبلہ وہ جو انگوٹھی پچھلے سال میں نے عقیق کی دیکھی تھی وہ عنایت فرما دیں، میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ تو وہ فرمائیں دیر کر دی تم نے، وہ اچھا گاہک مل گیا تھا، ہم نے اسے بیچ دی ہے۔ توجہ فرمائیے، میں بھی رضا پروردگار ڈھونڈتا ڈھونڈتا قرآن میں گیا، میں نے قرآن سے پوچھا پروردگار کی رضا کہاں ہے؟ جو بندہ اب بھی چپ رہا میں سمجھوں گا مجلس میں آیا ہی نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا پروردگار رضا کہاں ہے؟ فرمایا ہم نے بیچ دی ہے۔ بھائی توجہ، دادا حسین جاگنا، پروردگار رضا کہاں ہے؟ فرمایا ہم نے بیچ دی۔ پروردگار کس کو بیچی؟ فرمایا قرآن سے ڈھونڈ لے۔ میں نے قرآن میں تلاش کیا تو قرآن کہہ رہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، ایک ایسا ہے جو بیچتا ہے نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضاؤں کے بدلے میں۔ جی ہیں آپ سلامت رہیں، جو بولے اس فکرے پہ، جو بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے بدلے میں۔ میں نے اب ڈھونڈنا شروع کر دیا تفاسیر میں کون ہے جو بیچتا ہے۔ بیدار ہیں آپ؟ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے مل گیا کہ کوئی بیچنے والا ہے، کوئی خریدنے والا ہے۔ کون ہے بیچنے والا، کون ہے خریدنے والا؟ جو بیچ رہا ہے وہ سو رہا ہے، بھائی توجہ۔ اب میرے 4 مصرے سید آگئے میرے ساتھ، تو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ پڑھ کے جاؤں۔ کھولے نبی کے ہاتھ پہ آنکھیں جو مرتضیٰ، کھولے نبی کے ہاتھ پہ آنکھیں جو مرتضیٰ، پہلی نظر میں علم نبوت خرید لے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ مجلس میں ہے ہی نہیں ہے، مل کے بولو۔ اشارے مجھے نہیں آتے، اگلے 2 مصروں پہ دیکھوں گا چپ کون ہے۔ کھولے نبی کے ہاتھ پہ آنکھیں جو مرتضیٰ، پہلی نظر میں علم نبوت خرید لے، اور سوئے نبی کی جان کی خاطر نبی کی جان۔ شاباش، کیا بات ہے بھائی آپ کی، کیا کہنے آپ؟ سوئے نبی کی جان کی خاطر نبی کی جان، بند کر کے آنکھ امر مشیت خرید لے، بند کر کے آنکھ۔ بھائی توجہ، جس نے رضا خریدی وہ سو رہا۔ بیٹے سار اٹھانا، فکرہ ممبر سے اس سے پہلے کہا گیا ہو تو مجھے داد نہ دینا۔ جس نے رضا خریدی وہ سو رہا تھا، جس نے بیچی اسے نیند آتی نہیں۔
جس نے بیچی اسے نیند آتی نہیں. توجہ فرمائیے گا کہ بیچنے والا جاگ رہا ہے، خریدنے والا سو رہا ہے، لیکن سودا مکمل. بھائی توجہ توجہ توجہ، جسے سمجھ نہیں آئی نیاز حسین جاگنا، یہ سوئے بھی آج ہی ہیں، پہلے کبھی سوئے بھی نہیں. لیلۃ الحریر تھی، صفین کا میدان تھا، علی کی تلوار چل رہی تھی، لڑتے لڑتے مالک نے مالک کی کلائی پہ ہاتھ رکھا. یار جو بندے خطابت سننے کے عادی ان سے کہہ رہا ہوں، لڑتے لڑتے مالک اشتر نے مالک کی کلائی پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے یا علی ساری رات گزر گئی، آپ نمازیں بھی پڑھتے رہے، آپ لڑتے بھی رہے، ہم نے آپ کو نہ کبھی شب ہجرت سے پہلے سوتے دیکھا نہ کبھی شب ہجرت کے بعد سوتے دیکھا. علی لڑتے 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 مسکراتے ہوئے کہتے ہیں بس مالک کی اشتر نہ سونے کی وجہ یہ ہے نہ کبھی ہجرت سے پہلے محمد نے سونے کا کہا. ہائے ہائے یار، اسے سمجھ آئیے وہ اٹھے. نہ کبھی مصطفیٰ نے ہجرت سے پہلے سونے کا کہا نہ کبھی ہجرت کے بعد سونے کا کہا، لیکن ہجرت کی رات سوئے. اور سوئے کیوں؟ رسول کہہ گئے تھے. کیا کہہ گئے تھے؟ سونا ہے. علی سے کہہ گئے تھے سونا ہے. توجہ فرمائیے، علی سونا ہے. میں ان چار بندوں سے کافی دیر سے کہہ رہا ہوں بول پڑو. ان کے اختیار میں بولنا نہیں تو وہ نہیں بولتے. مجلس میں بولنا بھی اختیاری فعل نہیں ہے. یہ جس زبان پہ مہر لگی ہو نا کہ اس نے ہمارے ذکر میں بولنا ہے، اس نے یہاں بھی بولنا ہے اور وہاں بھی بولنا ہے جہاں کوئی نہیں بولتا. علی سوئیں ہجرت کی رات. توجہ فرمائیے، وقت تھوڑا بچ جاتا ہے، باتیں زیادہ ہیں، عنوان بڑا وسیع ہے. توجہ فرمائیے، اور عنوان اتنا وسیع ہے کہ علی بادشاہ جیسا خالق بلاغت. جب میرے مولا علی سے کوفہ میں پوچھا جاتا ہے کہ مولا کوئی حسرت رہ گئی تو فرمایا ہاں رہ گئی، میں جی بھر کے اپنے آقا کی تعریف نہیں کر سکا. عنوان اتنا بسیط ہے، اتنی زیادہ باتیں کہنے کی، اتنی زیادہ باتیں. ایک فرمان اور بھی ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں کہ جتنا میں علم رکھتا تھا اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں. دنیا نہیں پہچانی اس گھرانے کو، نہیں پہچان سکی آل محمد کے گھر کو دنیا. اگر گھر کو پہچانتی تو گھر کو آگ لگاتی. آپ جی سلام. بڑا گھر ہے. بڑا گھر وہ نہیں ہوتا جو بدلہ لے لے، وہ نہیں ہے بڑا گھر. اس گھر کے بچوں نے بھی بد دعا نہیں کی. میں سن رہا تھا مجھ سے پہلے میرا عزیز نجم، مولا زیادہ تاثیر عطا فرمائے، وہ شہزادی کا ذکر کر رہا تھا جسے لوگ چھوٹا سمجھتے. چھوٹی نہیں تھی وہ، سن 3.5 سال تھی، 3.5 سال کی کم سن، لیکن حوصلے میں علی کی بیٹیوں کے برابر تھی. حوصلہ بڑا تھا.
ایک فکرہ کہوں اور ممبر چھوڑ جاؤں، تیرے ساری رات رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین اس شہزادی کو سکینہ 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 کہتے رہے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے۔ کیا کہا میں نے؟ حسین سکینہ کہتے رہے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے۔ جب میں مقتل کی کتابیں کھولتا ہوں مجھے ہر جگہ پہ شہزادی نظر آتی۔ قاسم کا صحرا ہے تو یہ شہزادی ہے، اکبر کی دستار ہے تو یہ شہزادی ہے، عباس کا مشکیزہ ہے تو یہ شہزادی ہے، شبیر کا مرتجز ہے تو یہ شہزادی ہے۔ میں نے بڑا غور کیا کہ میں جو شہادت پڑھتا ہوں اس میں اس شہزادی کا ذکر ہے، وجہ کیا ہے؟ بہت سوچنے کے بعد مجھے سمجھ آئی، کیونکہ حسین 2 باراتیں لے کے مدینے سے چلے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ پیارا نہ کرنا، سینہ پیارا نہ کرنا۔ 2 باراتیں لے کے شبیر مدینے سے چلے تھے، ایک قاسم کی ایک اکبر کی۔ اور جو بھائیوں کی باراتیں ہوتی ہیں ان میں چھوٹی بہنوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس لیے ہر مقام پہ مجھے یہ شہزادی دکھائی دیتی۔ ضربیں لگ رہی ہیں تو شہزادی ہے، برچھی نکل رہی ہے تو شہزادی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا سادات کے 84 یتیم تھے، شمر صرف سکینہ کو کیوں مارتا تھا؟ جزاک اللہ، دل آ گیا میرا مصائب پڑھ۔ یہ لعین صرف اس شہزادی کو کیوں مارتا تھا؟ پھر مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ ہر قاتل چاہتا ہے کہ قتل کا گواہ مر جائے۔ جی ہاں شہزادی صاحب، مالک حاضری، بسم اللہ، مالک کی حاضری قبول فرما۔ ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ مر جائے۔ بڑا مارا شمر نے اس شہزادی کو۔ اچھا، علی کے بیٹوں کے بعد پہلے بیٹے شہید ہوئے ہیں نا، علی کے بیٹوں کے بعد جو سب سے پہلے زخمی ہوئی ہے نا وہ سکینہ ہے، وہ یہ شہزادی ہے۔ زخمی کب ہوئی تھی؟ جب بابا سے ملنے گئی تھی، بابا سے ملنے پہنچ گئی تھی۔ اور صرف بابا کے پاس پہنچ کے شہزادی زخمی نہیں ہوئی، پہنچنے سے پہلے زخمی ہوئی۔ معافی دو گی؟ ایک شامی سپاہی سے شہزادی نے پوچھا، یا شیخ حل رائے تھا ابھی، تو نے میرا بابا دیکھا؟ یہ لائن کہتے ہیں کس کی بیٹی ہو؟ شہزادی فرماتی حسین بادشاہ کی۔ جب کہا نا حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں، شہزادی سے فکرہ کو میرا دل تڑپ رہا ہے، پتہ نہیں کون سا مومن برداشت کر سکے کون سا نہ برداشت کر سکے۔ اس نے شہزادی کو ایسے پتہ بتایا کہ سکینہ ریت پہ گر گئی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے، جو اتنے درد سے رو رہے ہو۔ پھر شہزادی پہنچ گئی بابا کے پاس۔ شہزادی بابا کے پاس پہنچی، رک رک کے پڑھ رہا ہوں، جلدی میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا۔ جب قریب پہنچی تو فاصلہ کتنا تھا حسین کا اور سکینہ کا؟ کتنا؟
میرے بھائی کہہ رہے ہیں 3 قدم، بعض جگہوں پہ 6 قدم لکھے. کیا بات ہے. سکینہ اور حسین کے درمیان شمر کے ایک ہاتھ کا فاصلہ، وہ ہاتھ کبھی حسین کی طرف جاتا تھا، وہ ہاتھ کبھی سکینہ کی طرف آتا. اور زور زور سے رونے والے مومن اگلا فکرہ سمجھنا. بتاؤں سکینہ کی طرف آتا تو کیا ہوتا؟ جب سکینہ کی طرف آتا شہزادی کا برقع پھٹ جاتا. سیدہ سلامت رکھے، بڑی پیاری عبادت کرتا، بڑی پیاری عبادت کرتا. بڑا روئے ہو آپ، چاہیے بتا میں یہیں پہ چھوڑ دیتا، لیکن یہ دن شہزادی کے شروع ہو گئے ہیں. آج شہزادی بازار میں ہے، آج سیدہ بازار میں ہے، اس لیے بخل نہیں کرنا چاہتا. یہ بڑی زخمی شہزادی تھی. بیٹیاں بہنیں سن رہی ہوں گی، گھر جا کے رونا اس جملے پہ. پیدل چلتی رہی، کبھی پھپھی سے نہیں کہا مجھے اٹھا، کبھی سجاد سے نہیں کہا سجاد مجھے اٹھا. حالانکہ شہزادی کے پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. نہیں سمجھا سکا، میں سمجھا نہیں سکا. اللہ کرے 40 پہ مومن جا سکے، میری دعا ہے رستے کھل جائیں. 40 پہ جائیں، بندے مشی کرتے ہیں، مشی کرتے ہوئے پیروں کے چھالے نکل آتے، پھر بندے پاؤں دباتے ہیں، گرم پانی سے دھوتے ہیں، پٹیاں کرتے ہیں. اور مشی کرنے والے اتنا یاد رکھنا، یہ شہزادی وہ ہے جو پیدل تو بہت چلی ہے نا، لیکن ایک چلنا یاد رہے گا. وہ پتہ ہے کب چلی ہے؟ جب 9 میل گھوڑے کے ساتھ دوڑی. جیسے ماتم آتا ہے وہ سینے پہ ہاتھ مارے. جب 9 میل گھوڑے کے ساتھ دوڑی، کافی دیر، 3.5 سال کا بچہ. مسلمانوں ہم سے پوچھتے ہو روتے کیوں؟ ہم سے پوچھتے ہو روتے کیوں؟ ہم نہ روتے اگر بات 18 سال کے اکبر کی ہوتی، ہم نہ روتے اگر بات صرف 13 سال کے قاسم کی ہوتی. مجھے کائنات میں وہ گھر دکھا جس کی 3.5 سال کی بچیاں قتل ہو گئی ہیں. میں ایران کے ایک واعظ کی مجلس سن رہا تھا، فارسی میں وہ پڑھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں اتنا زخمی ہونے کے باوجود جب شہزادی چلتی تھی نا، پھوپھیوں کو دلاسے دیتی تھی. تو یزید کے سپاہی اس وقت آواز دے کے کہتے تھے ہے چھوٹی مگر لگتی فاطمہ ہے. اتنا حوصلہ شہزادی کا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. بس 2 فکریں اور سنو، میں آپ کو سلام کروں. بہت رو لیے آپ. رستے میں سجاد بیٹھتے تھے نا، جہاں کہیں سجاد بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے؟ یہ جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، ایسے نہیں بیٹھتے تھے. آپ کبھی یوں ہو لیے، کبھی یوں ہو لیے. یہ روز آپ ذاکرین سے لنگر سنتے ہیں نا، کمر میں لنگر. یہ جانتے ہو کیا؟ جیسے توق ہوتا ہے نا، ویسے ایک کڑا ہوتا ہے جو کمر میں ہوتا ہے، ہلنے نہیں دیتا. کمر کے لنگر سے لے کے پیر کی بیڑی تک سجاد کی زنجیر نہیں تھی، دونوں طرف سلاخیں تھی، اور سلاخوں سے پیر سمیٹے نہیں جاتے. بندہ اکٹھے کر کے نہیں بیٹھ سکتا. سجاد پیر یوں رکھتے تھے. جس نے میری طرف دیکھا وہ سمجھ گیا، اس نے ماتم بھی کر لیا، اس نے ہائے بھی کر لیا. سجاد پاؤں یوں رکھتے تھے، یوں پھیلا کے رکھتے تھے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دے دیں ماتمی جوان جنہوں نے زنجیر زنی بھی کی ہے، صرف ایک بات کا جواب دے دو. جب عاشور کے دن پیدل چل کے گھر جاتے ہو ننگے پاؤں، کسی ماتمی کے پیر میں کانٹا چپ جائے تو وہ جا کے بہن سے کہتا ہے نا کانٹا چپ گیا، تو بہن سارے کام چھوڑ کے پیر سے کانٹے نکالتی. کیسے نکالتی؟ ہاتھ سے نکالتی.
سجاد جب پاؤں یوں رکھ کے بیٹھتے تھے نا، سمجھ میں آ گیا تو ماتم کر لینا، سکینہ سامنے بیٹھتی، سکینہ کو سجاد کے پیروں میں کانٹے نظر آتے تھے، لیکن مجبوری تھی، ہاتھ گردن کے پیچھے بدے تھے۔ جس بندے نے ابھی ماتم نہیں کیا سوال کر، سکینہ کانٹے نکالتی کیسے تھی؟ اپنی جگہ سے اٹھتی تھی، آ کے سجاد کے پیروں کے بوسے لیتی تھی، زخمی ہونٹوں سے سجاد کے کانٹے نکالتی۔ میری جوانی سلامت رہا ماتم کرنے والے، تحمل سے بھئی آرام سے میں مصائب پڑھوں گا، دن مصائب کے عشرہ مصائب کا، 5 کے بعد پھر شبیہات شروع ہو جائیں گے، پھر آپ جنازوں کو دیکھ کے روئیں گے، پھر آپ شبیہات کو دیکھ کے روئیں گے۔ بس عزادارو، یہ شہزادی سفر کرتی رہی، کرتی کرتی شام کے بازار میں آ گئی، بازار شام میں آئی نا تو چھت سے ایک پتھر آیا۔ اچھا اگر کوئی پتھر مارے، کسی کو پتھر مارے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ پتھر کیسے روکے جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے؟ کرو ماتم یار، بزرگ جوان بچے جسے ماتم آتا ہے وہ ماتم کرے۔ پتھر آیا چھت سے، شہزادی کو لگا، شہزادی کو ہونٹ ہلے، جب ہونٹ ہلے نا تو جو پتھر مارنے والی عورت تھی نا اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی، اس نے کہا اب نہ مارنا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تو نے نہیں دیکھا جب تو نے پتھر مارا ہے نا، وہ جو چھوٹی قیدن ہے نا اس کے ہونٹ ہلے، مجھے لگتا ہے بد دعا کر رہی تھی۔ اللہ قیدیوں کی بد دعا بڑی جلدی سنتا ہے۔ جب بد دعا کی لفظ آئی نا تو سکینہ کی گردن رسی میں پھر گئی، چھت کی طرف دیکھا، فرمایا پتھر تو بھی مار لے، بد دعا کی تہمت نہ لگا، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ بس شہزادی کھڑی تھی، پتھر آتے رہے، ایک ہی بات مجھے پڑھنا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں کہ ایک اور پتھر بازار کی چھت سے آیا۔ سنو گے وہ پتھر کیسے لگا؟ وہ شہزادی سکینہ کی اماں کے ہاتھ پہ لگ گیا، تو سیدہ ام رباب کے ہاتھ پہ پتھر لگ گیا۔ جب سیدہ ام رباب کے ہاتھ پہ پتھر لگا نا، اب سیدہ زینب پہلے تو کھڑی تھی بازار میں، پتھر کھا رہی تھی، جب بہو کو پتھر لگا نا، بھرجائی کو پتھر لگا، پھر سیدہ زینب اپنی جگہ پہ نہیں رکی، پھر چلتی چلتی وہاں آ گئی جہاں حسین کا سر نیزے کی نوک پہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، شبیر کے سر والے نیزے کے ساتھ اپنی جبین رکھ کے حسین کو آواز دے کے کہتی شبیر پہلے میں کھا رہی تھی پتھر، کوئی بات نہیں اور مارنے، لیکن اب جسے لگا ہے نا وہ میرے بابا کی عزت ہے، وہ علی کی بہو ہے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ شبیر قرآن پڑھ، لوگ تیری طرف دیکھے، پتھر مارنا چھوڑ دے۔ ام رباب زخمی ہو گئی، حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آخری فکر ہے اللہ کرے میں سمجھا سکوں، سمجھ جانا کہ سکینہ سے اس گھر کو پیار کتنا تھا۔ حسین قرآن پڑھنے لگے، سیدہ قریب کھڑے ہو کے قرآن سننے لگی، اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں۔ حسین نے قرآن پڑھتے 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 اچانک آیت کے ساتھ بہن کو اشارہ کیا، بیوی نے بھائی کے اشارے پہ پلٹ کے دیکھا تو منظر عجیب تھا، بازار کی چھت پہ ایک کبینی عورت تھی، اس کے ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھوں میں ایک وزنی پتھر تھا اور نشانہ کوئی اور نہیں، 3.5 سال کی سکینہ تھی۔ اللہ کرے تو ماتم کر سکے، یہ پتھر مارنا چاہتی تھی، ادھر اس نے پتھر چھوڑا، ادھر علی کی بیٹی بازار میں چلی، بس عزادار پھر وہ پتھر سکینہ کو نہیں، وہ پتھر لگا بی بی زینب کے سر دے کے کہتی سکینہ بچ گئی ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق فاطمة الزهراء وابيها وبالها وبنوها